السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم ایک اطلاع کی تحریر میں سب سے پہلا سبق انٹرویو مصاحبے کا مطالعہ کریں گے۔ تمہید: ہم اخباروں، رسالوں، ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ پر انٹرویو کے نام سے کچھ لوگوں کی گفتگو کو سنتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں۔ جلسے جلوس اور ثقافتی پروگرام میں بھی انٹرویو لیے جاتے ہیں۔ ایسے انٹرویو کے ذریعے کسی شخص کی زندگی اور اس کے کارکردگی کے متعلق معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ انٹرویو لینا اور دینا نہایت مہارت کا کام ہے۔ آج کل ملاقات یا انٹرویو کو بڑے پیمانے پر پیشہ ورانہ اہمیت حاصل ہو رہی ہے۔ اس لیے انٹرویو کی پیشگی تیاری کیسے کریں، انٹرویو کیسے لیں، ملازمت کے لیے کسی بھی قسم کے کورس میں داخلے کے لیے انٹرویو کیسے دیں، اس وقت کون سی احتیاط برتیں، جیسے کچھ نکات کی معلومات ہمیں ہونی چاہیے۔ انٹرویو یعنی مکالمہ یا مصاحبہ۔ یہ مکالمہ منصوبہ بند ہوتا ہے اور اسے ایک مقصد کے تحت مکمل کیا جاتا ہے۔ انٹرویو دینے والے، انٹرویو لینے والے اور سننے والے، دیکھنے اور پڑھنے والوں کی شمولیت سے انٹرویو مکمل ہوتا ہے۔ اس میں ترتیب وار سوال جواب کے ذریعے ایک شخص دوسرے شخص کی زندگی اور اس کی کارکردگی ناظرین کے سامنے آشکار کرتا ہے۔ اس وقت ان کے درمیان ہونے والا مکالمہ ہی انٹرویو کہلاتا ہے۔ ارادتاً کیے جانے والے نظریاتی مکالمہ یعنی انٹرویو کے لیے شخصیت، دن، وقت، مقام، موضوع، مدت، مقاصد وغیرہ امور پہلے سے ہی طے کر لینا چاہیے۔ انٹرویو کی مختلف قسمیں ہیں۔ انٹرویو کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک وقت میں ایک شخص دوسرے شخص سے انٹرویو لے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک وقت میں ایک شخص کئی لوگوں سے انٹرویو لے سکتا ہے۔ فون پر بھی انٹرویو لیا جا سکتا ہے۔ انٹرویو تحریری، زبانی، ریکارڈ کر کے یا بالمشافہ گفتگو پر مشتمل ہوتا ہے۔ انٹرویو خیالات کو وسعت دینے والے جذبات پر مبنی، سامعین کی دلچسپی اور تجسس پر مبنی، کسی موضوع کے تمام پہلوؤں کو واضح کرنے کے لیے تجربات بتانے والے، ادب کی خوبصورتی کی آشکار کرنے والے، آنے والی نسلوں کی رہنمائی کرنے والے، اس طرح مختلف اقسام کے انٹرویو ہوتے ہیں۔ جن کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہو اور جن کے پاس سننے کے لیے کچھ ہو، ایسے ہی افراد کا انٹرویو لیا جا سکتا ہے۔ یہ افراد عوامی نمائندے، فنکار، کھلاڑی، سائنسداں، ڈاکٹر، اساتذہ ہو سکتے ہیں۔ اس طرح پیشہ ور، کاروباری، وکیل، ماہر، ٹیکنیشین، مصنف، شاعر، کوہ پیما، مدیر، معمر شہری، فوجی، پائلٹ، انعام یافتہ شخص، مفکر، زرعی مزدور اور فیری والے بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ عام طور پر ایسے ذمہ دار افراد جنہوں نے اپنے شعبے میں اپنی چھاپ چھوڑی ہے، جنہوں نے دنیا سے ہٹ کر چیلنج قبول کر کے غیر معمولی کام انجام دیے ہیں اور جنہیں معاشرے میں خاص احترام اور خاص مقام حاصل ہے، ایسے کئی لوگوں سے انٹرویو لیا جا سکتا ہے۔ عام آدمی سے بھی انٹرویو لیا جا سکتا ہے، شرط یہ کہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ انوکھی باتیں ہو۔ مقصد: انٹرویو کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ انٹرویو دینے والے شخصیت کی مختلف پہلوؤں کو سمجھنے، نیز اس کی کارکردگی پر روشنی ڈالنے کے لیے انٹرویو لیا جا سکتا ہے۔ کئی لوگوں کی زندگی جدوجہد سے عبارت ہوتی ہے۔ عوام کے دلوں میں اس جدوجہد کو جاننے کی خواہش ہوتی ہے، جس کے لیے انٹرویو لیا جا سکتا ہے۔ فرد کی کارکردگی کے ساتھ اس فرد کے اندرون پوشیدہ شخصیت کو سمجھنے کے لیے خاص طور پر انٹرویو لیا جاتا ہے۔ مختلف موضوعات پر مفکرین کی رائے جاننے، کسی ماہر شخص سے کچھ نئی معلومات حاصل کرنے، کسی واقعے کی گہرائی جاننے کے لیے انٹرویو کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ انٹرویو دینے والا شخص جس ماحول میں پروان چڑھا، اس کو سمجھنے کے لیے معاشرے میں انقلاب لانے، عوامی بیداری اور فنون کے استحسان کے لیے انٹرویو دیے جاتے ہیں۔ انٹرویو کی پیشگی تیاری۔ کامیاب انٹرویو کے لیے پیشگی تیاری لازمی ہے، جو کامیاب انٹرویو کی بنیاد ہے۔ سب سے اہم ہے کہ پیشگی تیاری یہ ہے کہ جس فرد کا انٹرویو لینا ہے، اس سے متعلق ضروری معلومات انٹرویو لینے والے کے پاس پہلے سے ہی موجود ہونا چاہیے۔ مثلا اس کا پورا نام، قلبی نام، عمر، تاریخ پیدائش، مقام پیدائش، پتہ، تعلیم، خاندانی معلومات، کارکردگی، موجودہ عہدہ، حاصل شدہ انعامات اور اعزازات، تصانیف، نظریات کا پس منظر وغیرہ وغیرہ۔
انٹرویو لینے والے کو انٹرویو کے متعلق سے گہرا مطالعہ کر کے رکھنا چاہیے. انٹرویو کا مقصد بھی اچھی طرح سے جان لینا چاہیے. اس کے بعد اس موضوع اور مقصد کو ذہن میں رکھ کر عملی انٹرویو کے لیے پوچھے جانے والے سوالات تیار کرنے چاہیے. انٹرویو کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا اسے ذہن میں رکھ کر اس کے متعلق سوالات کی تعداد کا تعین کرنا چاہیے. انٹرویو کے لیے سوالات مناسب ترتیب میں ہونے چاہیے. اصل میں انٹرویو کی نوعیت کیا ہے؟ وہ بالمشافہ ہونے والا ہے یا تحریری شکل میں؟ ناظرین یا سامعین کون ہوں گے؟ طلبہ مجموعی طور پر یا طلبہ اور سرپرست؟ صرف عام شہری یا صرف خواتین وغیرہ؟ یہ تمام معلومات انٹرویو لینے والے کو حاصل کر کے رکھنا چاہیے. اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انٹرویو راست ناظرین کے سامنے ہے، ریڈیو کے لیے ہے یا ٹیلی ویژن کے لیے. انٹرویو کے لیے نشست کا انتظام، ریکارڈنگ کا انتظام، سازگار ماحول، حسب ضرورت حوالہ جاتی کتب، تصاویر، موسیقی کے آلات وغیرہ امور کا پہلے ہی سے خیال رکھنا مناسب ہوتا ہے. ضرورت ہو تو انٹرویو دینے والے سے پہلے ہی ملاقات کر کے بات چیت کر لینا چاہیے، جس سے انٹرویو لینا آسان ہو جاتا ہے. آکاش وانی ٹیلی ویژن پر اس طرح روبرو لیے گئے انٹرویو سننے سے انٹرویو کی پیشگی تیاری کے لیے راہیں متعین کرنے میں مدد ملتی ہے. انٹرویو کس طرح لیا جائے؟ انٹرویو کی تمہیدی مراحل. انٹرویو کی ابتدا نہایت دلچسپ، مزید اور راست ناظرین قارئین کے دل کو چھو لینے والی ہو. انٹرویو لینے والے کے پہلے 4-6 جملے ایسے ہوں کہ سامعین قارئین سننے پڑھنے میں مہو ہو جائیں. وی بگن از ہیو ڈن اس لیے کہا جاتا ہے میچ کی پہلی ہی گیند پر کسی بلے باز کے ذریعے گیند کو باؤنڈری لائن کے پار کر دینے سے جو خوشی کا احساس ہوتا ہے، اس طرح انٹرویو بھی خالص فطری انداز میں آسانی سے روا دوا ہونا چاہیے. اس میں ذرا بھی مصنوعی انداز نہ آنے پائیں، جس کے لیے انٹرویو لینے والے کو انٹرویو دینے والے کا مزاج فطرت سے مکمل واقفیت حاصل ہونا ضروری ہے. ایک آدھ چٹکلا تازہ واقعہ سنا کر اس کے آخر میں اتنا ہی اہم اور چھپتا ہوا سوال گیند کی طرح آغاز ہی میں انٹرویو دینے والے کے پالے میں پھینک دیا جا سکتا ہے. انٹرویو کی ابتدا ہلکے پھلکے سوالات سے ہو تاکہ ماحول خوشگوار رہے. انٹرویو کا آغاز جتنا روا دوا ہوگا، آگے کی محفل زیادہ سے زیادہ پر لطف ہوتی چلی جائے گی. انٹرویو لینے والے خود اعتمادی 2 گنی ہونی چاہیے. انٹرویو دینے والا کھل کر سامنے آئے گا اور سامعین قارئین اس انٹرویو سے خوب لطف اندوز ہوں گے. انٹرویو کا درمیانی مرحلہ. چلیے آغاز تو ہوا، اب حقیقی بلے بازی کی ابتدا ہوتی ہے. سوالوں کی فہرست تو سامنے ہے ہی، اس کی ترتیب بھی درست ہے. جو جواب کیا ملیں گے یہ غیر یقینی ہے. چنانچہ ایک سوال، پھر اس کا مکمل جواب، پھر ایک سوال، پھر اس کا مکمل جواب، پھر تیسرا سوال، پھر چوتھا. اس ترتیب سے بڑھتے جائیں تو انٹرویو خشک اور بے لطف ہونے کا خطرہ رہتا ہے. اس لیے سوالات ہی ایسے لچکدار تیار کریں کہ حاصل ہونے والے جوابوں کی ڈور پکڑ کر اگلے سوال تک پہنچنا آسان ہو جائے. اسی کا نام مہارت ہے، اور یہ فی البدیہہ اظہار خیال کی صلاحیت کی ورزش بھی ہے جو صرف مشق سے حاصل ہوتی ہے. سوالوں کی فہرست انٹرویو لینے والے کے لیے کافی ہوتی ہے، سامعین کے لیے نہیں. سوالوں کے رنگ برنگی پھول ایک کے بعد ایک انٹرویو کے ڈور میں پروئے جائیں تو وہ ایک مکمل ذہنی مکالمے کا ہار بن جاتا ہے. سوالوں سے جواب، جوابوں سے سوال، سوالوں کے جوابوں کے سوال. دیکھتے دیکھتے انٹرویو دینے والے کی شخصیت کے پہلو اجاگر ہوتے جاتے ہیں. اس مرحلے میں اصل موضوع سے ہٹنے سے بچا جائے. انٹرویو کا مقصد سے دور نہ کیا جائے. انٹرویو مزاح سے پر ہو لیکن مزاح میں گم ہو کر انٹرویو کے مقصد سے نہ بھٹکے. جس طرح سورج کی کرنوں کے لمس سے کلی کی ایک پنکھڑی کھل کر خوشنما پھول میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس طرح سوالات پوچھنے والا ایک سوال کے ذریعے انٹرویو دینے والے کی شخصیت اور اس کی کارکردگی اجاگر کرتا جاتا ہے. آہستہ آہستہ انٹرویو نقطۂ عروج کی جانب گامزن رہتا ہے. موضوع، شخصیت اور نظریات کے پہلو سامنے آتے جاتے ہیں. اسی طرح انٹرویو کے اس مرحلے پر انٹرویو لینے والے
انٹرویو دینے والے کو زیادہ سے زیادہ وقت دے تاکہ اسے زیادہ کھلنے کا موقع ملے۔ سوال اس طریقے سے پوچھے جائیں کہ جواب دینے والے کا جوش بڑھتا جائے۔ اسی مرحلے پر پورے انٹرویو کے سب سے اہم اور موضوع اور براہ راست تعلق رکھنے والے سوالات پوچھیں۔ انٹرویو کے ذریعے لوگوں کو جو پیغام دینا ہے وہ اسی مرحلے میں دینا ہے۔ انٹرویو کا اختتامی مرحلہ۔ اب تک کا وقت بہت خوشگوار گزرا، لیکن اب کہیں تو ٹھہرنا ہے، مگر اس نقطے پر ٹھہراؤ کا مطلب انٹرویو بام عروج پر ہونا چاہیے۔ یہاں انٹرویو لینے والے کو اپنی زبان دانی کی مکمل مہارت کو مربوط کر لینا ہوتا ہے۔ اختتام ایسا کرنا ہوتا ہے کہ سامعین ناظرین محسوس کرے کہ ارے انٹرویو تو بہت جلد ختم ہو گیا۔ اختتامی مرحلے پر انٹرویو لینے والا خود کے لیے کچھ زیادہ وقت رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ سوالوں کے بجائے نتیجہ اخذ اور پر اثر گزارش کرنا اس مرحلے پر زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ انٹرویو مناسب وقت اور مناسب مقام پر ختم کریں۔ مناسب وقت کیا ہو سکتا ہے؟ مناسب وقت وہ ہوتا ہے جب سامعین کو بالکل بھی اندازہ نہ ہو کہ انٹرویو ختم ہو سکتا ہے، یعنی غیر متوقع طور پر اور تجسس کو برقرار رکھتے ہوئے ختم کریں۔ خیال رہے کہ انٹرویو نامکمل یا ادھورا نہ لگے۔ سامعین کا مکمل اطمینان لازمی ہے۔ سامعین یہ محسوس کریں کہ اور کچھ دیر یہ انٹرویو اسی طرح جاری رہتا تو اچھا ہوتا۔ اس طرح کا اختتام عمدہ اختتام ہوتا ہے۔ انٹرویو سننے والے اگر انٹرویو کے کچھ مکالمے بطور یادگار اپنے ساتھ لے گئے تو سمجھیں کہ انٹرویو کامیاب رہا۔ ملازمت یا کسی کورس میں داخلے کے لیے انٹرویو۔ ملازمت یا کسی کورس میں داخلے کے لیے اب تک جس قسم کے انٹرویو لیے جاتے رہے ہیں ان میں تیزی سے تبدیلیاں آنے لگی ہیں۔ امیدوار کی ذہنی استطاعت، اس کی معلومات کی سطح، اس کا میلان وغیرہ تو پہلے کی طرح آج بھی انٹرویو میں جانچے جاتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر اب زور دیا جاتا ہے کہ امیدوار کی شخصیت کی قدر پیمائی پر، اس کے برتاؤ پر۔ اب صرف ملازمت کے لیے ہی نہیں بلکہ زندگی سے متعلق نظریات جانچنے کا زمانہ آ گیا ہے۔ اب امیدوار سے مختلف توقعات کی جاتی ہے۔ اس کی ذہنی استطاعت، تکنیکی معلومات، قوت فیصلہ، زبان پر عبور، اس کے نشست و برخاست لباس نیز۔ کیا آپ اس مقابلے میں قائم رہ سکیں گے؟ کیا آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر سکتے ہیں؟ آپ کہاں تک اپنی کامیابی کا سہرا ٹیم کے دیگر افراد کے سر باندھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ دوسروں کے خیالات، جذبات اور ہدایات قبول کرنے کی آپ میں کتنی صلاحیت ہے؟ یہ اور اس طرح کی باتیں آج کل انٹرویو کے وقت زیادہ سے زیادہ اہمیت دے کر جانچی و پرکھی جاتی ہے۔ امیدوار باہر کی دنیا کے بجائے اپنے اندرون میں کتنا ترقی یافتہ ہو چکا ہے، یہ جاننا آج کے انٹرویو کا خاصہ ہے۔ انٹرویو لیتے وقت یہ ضرور کریں، انٹرویو لینے والا اپنی حدود کا خیال رکھتے ہوئے سوالات پوچھیں۔ سوالوں کے جوابات دینے یا نہ دینے کی آزادی انٹرویو دینے والوں کو دی جائے۔ انٹرویو کا انداز رواں، آسانی سے سنا جا سکے اور خوش و جذبے سے پر ہو۔ انٹرویو کے درمیان بے تکلفی اور سازگار ماحول بنا رہے۔ ہاں، نہیں، معلوم نہیں، بعد میں کہوں گا جیسے جواب موصول نہ ہو، اس بات کو ذہن میں رکھ کر سوال بنائے گئے ہو۔ اطمینان سے، خوش و جذبے پر قابو اور اخلاقیات کا خیال رکھتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ انٹرویو میں دلچسپی برقرار رکھی جائے۔ انٹرویو لیتے وقت ان باتوں کی احتیاط برتیں۔ غلط اور ناموزوں سوال پوچھنے سے گریز کریں۔ سوال پوچھتے وقت اس بات کا خیال رہیں کہ انٹرویو دینے والے کی بے عزتی نہ ہو۔ ایسے سوالات سے اجتناب برتیں جن سے کشیدگی اور اختلاف کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ بنیادی موضوع سے ہٹ کر غیر ضروری سوال نہ کریں۔ متوقع قیاسی جواب ملیں، قیاس پر مبنی ایسے سوال نہ کریں۔ پیچیدہ اور مشکل سوال نہ کریں۔ سوالوں کو دہرانے سے گریز کریں۔ پیشگی تیاری اور پیشگی مطالعے کے بغیر حد سے زیادہ پر اعتمادی کے ساتھ انٹرویو نہ لیں۔ اکتا دینے والے، تھکا دینے والے اور بے اثر سوال پوچھنے سے پرہیز کریں۔ انٹرویو کے درمیان مضحکہ خیز حرکات و سکنات سے بچیں۔ انٹرویو لینے والے کو چاہیے کہ وہ انٹرویو دینے والے سے زیادہ نہ بولے۔ انٹرویو مقررہ وقت پر مکمل کریں۔ بالمشافہ انٹرویو، رسالوں میں شائع شدہ انٹرویو، آکاش وانی پر لیے گئے انٹرویو، ٹیلی ویژن پر لیے گئے سمعی و بصری انٹرویو،
جائے وقوع پر لیے گئے انٹرویو جیسے مختلف قسم کے انٹرویو نے آج کی عوامی زندگی کے اندرون و بیرون کا احاطہ کر رکھا ہے۔ فرد میں شخصیت کی تلاش کرنے والا، پڑھنے والوں کو چونکا دینے والا، بامعنی، فکر انگیز اور زندگی سے بھرپور انٹرویو معاشرے کی بہتری کا باعث بنتا ہے۔ انٹرویو کے نتائج ذہن میں رکھیں تو انٹرویو کے معنی مزید واضح کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔